سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. جماعت کے تعارف سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ. ابتدا میں سب لوگ ایک ہی جماعت تھے، ان میں کوئی فرقہ نہیں تھا. پھر جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اصلاح کے لیے بھیجا، اور ان نبیوں کے ساتھ حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ کتاب ان لوگوں کے درمیان ان باتوں میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اور یہ اختلاف بھی محض آپس کی ضد میں آ کر ان لوگوں نے کیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی، اور ایسی حالت میں کیا تھا کہ ان کے پاس کھلے دلائل پہنچ چکے تھے. پھر جو لوگ ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کو اپنے حکم سے اس امر حق میں جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے راہ حق دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے. اور اے ایمان والو، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان لوگوں جیسی مصیبتیں تمہیں پیش نہیں آئیں. ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ خوب جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے پکار اٹھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ خبردار ہو جاؤ، اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے. آیات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. جماعت المسلمین کے تعارف میں سب سے بنیادی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جماعت المسلمین کی دعوت توحید کی دعوت ہے. جماعت المسلمین کی دعوت اسلام کی دعوت ہے. آپ جانتے ہیں کہ توحید اسلام کا رکن اعظم اور جزو اعظم ہے. توحید ہے تو اسلام موجود ہے، اور اگر توحید موجود نہیں رہی تو اسلام ختم ہو چکا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میری طرف یہ وحی آ رہی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، صرف ایک الہ، صرف ایک مشکل کشا، صرف ایک حاکم، صرف ایک حاجت روا، صرف ایک بادشاہ، صرف ایک شریعت ساز، صرف ایک مقنن، صرف ایک حاکم. فہل انتم مسلمون، تو کیا تم بھی مسلم بننے کے لیے تیار ہو؟ یعنی اگر تم بھی اس توحید پر آ جاؤ تو تم بھی مسلم بن جاؤ گے. آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو توحید پر قائم ہے وہ اسلام پر قائم ہے، اور جو توحید پر قائم نہیں ہے اس کا اسلام بالکل بھی معتبر نہیں ہے. اس سے کہا جائے گا فہل انتم مسلمون، تو کیا تم بھی مسلم بننے کے لیے تیار ہو؟ یاد رکھیے، کلمہ پڑھ لینا اور ایمان کا دعویٰ کر دینا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ توحید راسخ ہو چکی یا شرک سے ہم بالکل بری ہو چکے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پر ایمان لانے والوں کی اکثریت مشرک ہوا کرتی ہے. غور کیجئے، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت کو قرآن کریم شرک میں مبتلا بتلاتا ہے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ توحید کے اس نازک شیشے میں رکھنا پڑ چکا ہے۔ توحید ایک بڑا وسیع موضوع ہے، اس کے کئی گوشے ہیں۔ فی الحال میں آپ کی توجہ ایک اہم گوشے کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے، اور جو حاکم ہوتا ہے حکم چلانا اسی کا حق ہوا کرتا ہے، قانون بنانا اسی کا حق ہوا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شریعت بنانا، قانون بنانا، دین بنانا، حکم چلانا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کی شریعت بنائی۔ معلوم ہوا شریعت بنانے والا، دین کا واضح راستہ مقرر کرنے والا، قانون بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ قانون بنائے، شریعت بنائے۔ اور شرک آپ جانتے ہیں اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے، جو حق اللہ کا ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ مثلا عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لی تو یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق کو کسی دوسرے کے حق میں اگر استعمال کر لیا جائے تو یہی شرک ہے۔ تو یوں ہی اللہ کا حق ہے کہ وہ قانون بنائے، شریعت بنائے، حکم دے۔ جب اس حکم میں، اس شریعت میں کسی اور کو شریک کر لیا جائے، کسی اور کی بات کو بھی دین سمجھا جائے، کسی اور کی بات کو بھی قانون سمجھا جائے، تو یہ اللہ کے اس حق میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ام لہم شرکاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں، شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، جو ان کے لیے دین کی ایسی شریعت بناتے ہیں کہ جس کے بنانے کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اللہ نے انسانوں کو، خواہ وہ کتنے ہی بڑے علماء کیوں نہ ہوں، خواہ وہ کتنے ہی بڑے درویش کیوں نہ ہوں، اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ شریعت بنائیں، وہ قانون بنائیں۔ شریعت بنانے والا اور قانون بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب دین میں اپنی رائے دی جاتی ہے، جب دین میں شریعت سازی کی جاتی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دو لوگوں کی رائے بالکل یکساں ہو اور اختلاف پیدا نہ ہو۔ شریعت سازی کا لازمی نتیجہ اختلاف ہے، افتراق ہے، اور یہ اختلاف اور افتراق وہ چیز ہے جس سے ہمیں انتہائی سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور فرقے فرقے مت بننا۔ تو فرقے فرقے بن جانا ہمارے لیے حرام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرقے فرقے بن جانے کو اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو شرک تک فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہو جاؤ شرک کرنے والوں میں سے، مت ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، یعنی ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین میں فرق کیا، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے الگ الگ گروہ، ہو گئے فرقے فرقے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر فرقہ، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ خوش ہے، اس پہ نازاں ہے۔ معلوم ہوا کہ دین میں فرق کر کے اور الگ الگ گروہوں میں بٹ جانا یہ شرک ہے، اور یہی صورتحال آج ہمیں امت کی نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم خوار ہیں، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اللہ نے ہمیں پہلے خبردار کر دیا تھا اور اپنے عذاب کی ایک صورت یہی بتائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے هو القادر، وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے الا یبعث علیکم عذابا، کہ تم پر عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج دے۔ اور اللہ کے عذاب کی تیسری صورت یہ ہے او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ تمہیں فرقے فرقے بنا دے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور آپس میں تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے، لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو، عذاب الہی نازل ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انظر کیف نصرف الآیات، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے ہم اپنی آیات کو کس طرح تبدیل کر کر کے بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ بات کو سمجھ جائیں، ان کی سمجھ میں آ جائے کہ فرقہ بندی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے، یہ اختلاف رحمت نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اگر ہم اسے عذاب سمجھتے تو اس سے الگ کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء،
بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرق کیا اور ہو گئے فرقے فرقے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے تو ہم نے اپنے تعلقات کیوں ان سے قائم کیے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں ہم تمام فرقوں سے الگ ہو جاتے؟ اور یاد رکھیے فرقہ بندی کو ختم کرنے کی یہی صورت ہے کہ ہم تمام فرقوں سے الگ ہو جائیں۔ جب ایک ایک کر کے لوگ فرقوں سے الگ ہوتے چلے جائیں گے تو ان فرقوں کی قوت ٹوٹ جائے گی اور یہ فرقے ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ گمان کریں کہ ہم ان فرقوں میں باقی رہیں اور یہ فرقے ختم ہو جائیں تو یاد رکھیے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرقوں سے الگ رہنے کا حکم دیا تھا۔ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالاتر ہیں؟ کیا یہ حکم ہم پر لاگو نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں اللہ کا یہ حکم یاد نہیں آتا؟ ہم کیوں نہیں الگ ہو جاتے ان تمام تر فرقوں سے؟ جماعت المسلمین کی یہی دعوت ہے کہ اللہ کو اکیلا اپنا حاکم مانو اور اس کی حاکمیت کو زمین کے چپے چپے پر نافذ کرنے کے لیے جد و جہد کرو۔ اس جد و جہد کے لیے اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ تمام ایمان والے ایک جماعت کی صورت اختیار کر لیں۔ جب اللہ ایک ہے تو اللہ والوں کا بھی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، بے شک تمہاری یہ جماعت صرف ایک جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہنا۔ اگر ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تو ایک جماعت کی صورت میں قائم رہتے اور اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اس سے قانون کو زمین پر قائم کرنے کے لیے، اس کے دین کے غلبے کے لیے ایک جماعت کی صورت میں جد و جہد کرتے، لیکن ہم نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے، الگ الگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور آج جب ہمیں ایک ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ دعوت نہ معلوم کیوں ہمیں اتنی بار گزرتی ہے۔ جماعت المسلمین کی یہی دعوت ہے کہ آئیے اسی صورت میں ایک ہو جائیں جو صورت ابتدائی آفرینش میں تھی، جیسا کہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا کان الناس امۃ واحدہ، بے شک تمام لوگ ابتدا میں صرف ایک جماعت تھے، کوئی فرقہ نہیں تھا، تو اسی اصلی صورت کی طرف کیوں نہیں ہم لوٹتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی جماعتیں تھیں؟ صرف ایک جماعت تھی، کوئی فرقہ موجود نہیں تھا، کیوں نہیں ہم اس صورت کی طرف لوٹتے؟ جبکہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا امام بنایا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جب وہ نمونہ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ زمانے میں صرف ایک جماعت تھی تو کیوں نہیں ہم لوٹتے اسے ایک جماعت کی طرف، اور کیوں نہیں ہم ان تمام تر فرقوں سے الگ ہو جاتے؟ جب وہ حاکم ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا یہ دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا، کسی اور مسلک کا، کسی اور فکر کا، کسی اور قانون کا، کسی اور مکتب فکر کا، کسی اور نظریے کا متلاشی ہوگا فلن یقبل منہ، تو وہ قانون، وہ مذہب، وہ دین، وہ نظریہ اس سے ہرگز ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور یاد رکھو آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو کیوں نہیں ہم اس اسلام کو بطور دین اختیار کر لیتے اور باقی تمام مسالک اور فقہوں کو کیوں نہیں ہم چھوڑ دیتے؟ جب وہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارا نام مسلم ہے تو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا، ہم نے اس قرآن میں بھی اور اس قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ ہمارا نام مسلم ہے، یہ فرقہ وارانہ نام نہیں ہے جو ہم نے خود رکھ چھوڑے ہیں۔ ہم حنفی ہو گئے، ہم شافعی ہو گئے، ہم اہل حدیث ہو گئے، یہ نام ہم نے خود رکھے ہیں۔ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا۔ جماعت المسلمین کی دعوت یہی ہے کہ اسی اصلی نام کی طرف لوٹیں، اسی امام کی امامت کو تسلیم کریں جسے اللہ نے امام بنایا تھا، اور باقی تمام اماموں کو چھوڑ دیں۔ اور تمام امام واجب الاحترام تو ہیں، واجب الاتباع ہرگز نہیں ہے۔ واجب الاتباع امام صرف وہی ہیں کہ ان سے افضل شخصیت اس روئے زمین نے نہ کبھی دیکھی ہے اور نہ کبھی یہ روئے زمین اس سے افضل ترین شخصیت کبھی دیکھے گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت المسلمین وہ جماعت ہے کہ جس سے لزوم کا حکم دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ آج ہمیں اس جماعت کا تعارف کرانا پڑ رہا ہے جو اصلی جماعت ہے، اور باقی تمام فرقوں کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی۔ اور یہ ایک عام قاعدہ بھی ہے، جب کوئی اجنبی کسی شہر میں آتا ہے تو اسے اپنا تعارف کرانا پڑتا ہے، لوگ اسے پہچانتے نہیں ہیں۔ یہی صورتحال ہو گئی ہے۔ آپ بتائیں میں حنفی ہوں، لوگ جان دیتے ہیں یہ کون ہے۔ آپ بتائیں جماعت المسلمین سے میرا تعلق ہے، لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچی خبر دینے والے ہیں. آپ نے پیشن گوئی کی تھی, آپ نے فرمایا تھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بدال اسلام غریباً, اسلام اجنبی شروع ہوا تھا, کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا. جب وہ اسلام پیش کیا جاتا تھا تو وہ مشرکین مکہ جو دین حنیف پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, وہ یہودی, وہ عیسائی جو انبیاء علیہ السلام کی امت سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, جن کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, وہ کہا کرتے تھے یہ کون سا اسلام آ گیا, یہ کون سا دین ہے. اسلام کی ہر بات انہیں اجنبی معلوم دیتی تھی, یہاں تک کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آدمی ہماری مخالفت پر تل گئی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اجنبی اسلام کو کوئی پہچانتا نہیں تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدال اسلام غریباً, اسلام اجنبی شروع ہوا تھا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا, اور یاد رکھو وہ عنقریب پھر ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا. کوئی نہیں پہچانے گا کہ یہ اسلام ہے, اور تمام مسالک پہچانے جا رہے ہیں, اور تمام مکاتب فکر پہچانے جا رہے ہیں. اسلام کو کوئی نہیں پہچانتا. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے, آنکھوں سے دیکھو, دل کی آنکھوں سے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا, عنقریب وہ اسلام پھر ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا. جو بات نکالی جاتی ہے, جو سنت جاری کی جاتی ہے, دین کی جو بات پیش کی جاتی ہے, کہتے ہیں دیکھو یہ مسلمین نئی بات لے کر آ گئے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا, عنقریب وہ اسلام پھر ویسا ہی اجنبی ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء, بشارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوشخبری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں, بشارت ہے ان اجنبیوں کے لیے جو اجنبی اسلام پر عمل کریں گے. تو اسی اجنبی اسلام کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ جماعت المسلمین کی دعوت ہے, یہ جماعت المسلمین کا تعارف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, فَالْزَمُوا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ, پھر فتنوں کے زمانے میں جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا. حضرت حذیفہ نے پوچھا تھا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ, اگر نہ ہو جماعت المسلمین, نہ ہو ان کا امام, پھر میں کیا کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا, ایسی صورت میں تم ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا. وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ, اگرچہ تمہیں اتنی مصیبتیں کیوں نہ پیش آئیں کہ تمہیں درختوں کی جڑیں چبانی پڑ جائیں. حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ تمہیں موت آ لے. وَأَنْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ, اور تم اسی حال میں ہو. تو ہر حالت میں فرقوں سے الگ رہنا ہے, اور اس جماعت قدیمیہ یعنی جماعت المسلمین سے وابستہ رہنا ہے. یہ جماعت المسلمین کا تعارف آپ تحقیق کیجئے جماعت المسلمین کے بارے میں. جماعت المسلمین کا لٹریچر موجود ہے, تحقیق کیجئے, اللہ سے دعا کیجئے, انشاءاللہ حق کو پا لیں گے. الفلاح حق انہی کو دیتا ہے جو حق کی تلاش کی کوشش کرتے ہیں. الفلاح کا وعدہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اور جو کوئی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں, ہم اس پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اللہ کے راستے میں کوشش کیجئے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.